الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جان لو کہ جو چیز غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا 5واں حصہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر، فیصلہ کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم لڑائی کے لیے اور کوئی وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے۔ وقت مقرر ہے تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہونا تھا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں قلیل، اگر دکھایا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب مقابلہ تمہارا ہوا تھا، تمہاری نگاہوں میں قلیل، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظر میں، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اس امر کا جس نے ہو کر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ پچھلی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن چکے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی مکہ معظمہ سے چلے گئے تو باقی مشرک اور کافر رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان پر عذاب نازل ضرور ہوگا۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب سے بچے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے استغفار کرنے پر بچے رہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق پر نہ تھے بلکہ ظالم تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری سے روکتے تھے۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو عمرہ سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے گستاخ، گمراہ اور کام عقل تھے کہ آداب کعبہ سے ہی ناواقف تھے۔ طواف جو عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے، یہ تالیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے اور ننگے بدن کرتے تھے، اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خادم اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں خدمت کا، یہ خدمت تو ان کو سونپی جائے گی جو پاک اور پرہیزگار ہوں گے۔ یہ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں، اسے اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی دولت تو ان کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا ذریعہ بنے گی۔ جس طرح بدر کی جنگ میں مشرکین کے 10 سرداروں نے 10 دن تک کھانا دینے کا وعدہ کیا اور روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ سارا خرچ بھی ضائع اور یہ خود بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب گستاخوں اور منکرین کو جمع کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر یہ ایسی عادت جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عادت جاری رکھے گا، ان کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ خبردار، کبھی دشمنان اسلام سے مرعوب مت ہوں، خواہ ان کا کتنا ہی بڑا لشکر ہو اور ساز و سامان ہو۔ تم کو یقین ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار اور کارساز ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کارساز اور مددگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کے غلام کون ہیں؟ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کی اور اس اطاعت پر نسبت رسولی کی برکت سے قائم رہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج کے فرمان میں بھی جنگ بدر کے حالات بیان کرنے کے بعد پھر اس مال غنیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا گیا۔ پہلے یہ حکم ہوا تھا جنگ میں جو مال حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جس طرح چاہیں اس مال کو خرچ کریں، کیونکہ یہ فتح طاقت، اسلحہ یا زور سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی، جس کے متعلق پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو نیند دے کر تر و تازہ کیا اور بارش برسا کر زمین کو پختہ کیا گیا اور پینے، وضو اور غسل کے لیے پانی عطا کیا گیا اور 1000 فرشتے بھیج کر مدد کی گئی۔ مجاہدوں کا کمال صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر پیش کر دی تھی۔ ایسے لوگوں کو مال کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب مال کا فیصلہ ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یتیموں، مسکینوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی سب مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے۔ چانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جنگ ختم ہو تو ایک ایک سوئی تک مال جمع کیا جائے، اگر ایک سوئی کے برابر بھی کوئی خیانت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چانچہ ہمیشہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وقت مال سارا جمع کیا جاتا، پھر 5واں حصہ نکال لیا جاتا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی اخراجات میں استعمال فرماتے، یتیموں، مساکین، مسافروں اور اپنے رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم فرماتے۔ اور یہ وہ رشتہ دار تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے ظلم و ستم سہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا کوئی کام نہ کرتے تھے، اس لیے اس مال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات بھی پورے کیے جاتے تھے۔ اس فرمان میں یہ بات واضح کی گئی کہ جنگ بدر جنگ فرقان تھی، جس میں مسلمانوں اور کفار کی طاقت کا فیصلہ کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس جنگ کے اسباب پیدا کیے۔ حکم یہ ہوا کہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اگر وہ کفار کے لشکر کو دیکھتے تو مقابلہ کے لیے نہ نکلتے، لیکن نکلے وہ ابو سفیان کے قافلے کی خاطر، اور مقابلہ ان کو کفار کے لشکر جرار سے کرنا پڑا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ان کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حوصلہ رکھیں، اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد قلیل دکھائی گئی تاکہ وہ ڈر کے بھاگ نہ جائیں اور جنگ ضرور کریں، تاکہ آج فیصلہ کر دیا جائے، ان کے سارے مغرور سردار ختم ہوں۔ اس طرح مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور فتح ہوئی۔ اب یہ فتح کیوں ہوئی اور مال غنیمت میں کسی نے بھی خیانت کیوں نہ کی؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے تھے، اور یہ اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھی۔ اس لیے ایسی فتح و نصرت اور دیانتداری کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جو صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔